السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ اچھا جی، رمضان آنے والا ہے تو رمضان کی تیاری کچھ ہم گھر سے ہی اسٹارٹ کریں گے۔ تو میں نے گھر کی کلیننگ کرنا اسٹارٹ کر دی ہے، آہستہ آہستہ کر کے، آہستہ آہستہ سے مراد روز تھوڑی تھوڑی ایک چیز پکڑتی ہوں جس کی میں کلیننگ کرتی ہوں۔ تو آج میں نے فریج اور اپنے کچن کے سارے ڈرا صاف کیے اور کچن کی وال صاف کی۔ اتنا کام ہونے کی وجہ سے میں کچھ زیادہ شوٹ نہیں کر پائی، کیونکہ یا تو شوٹ کر لوں یا تو کام کر لوں یا تو مرحا کو دیکھ لوں، کیونکہ بیچ میں مرحا بھی بار بار آ کے مجھے اتنا اریٹیٹ کر رہی تھی ساتھ میں، اور مجھے کھانا بھی بنانا تھا، گھر کا کام بھی جو روٹین کا ہوتا ہے وہ بھی کرنا تھا، اور میں نے آج کپڑے بھی واش کرنے تھے۔ میرا پورا دن آج کاموں میں نکل گیا، صرف رات کو سوتے ٹائم ہی سمجھو میں ریلیکس ہو کے بیٹھی تھی۔ خیر اس کے بعد میں نے سارا اپنا فریج کلین کیا، ایک ایک چیز نکال کے کلین کی بس۔ لیکن جب میں یہ سب چیزیں کلین کرتی تو میں اللہ کا اتنا شکر ادا کری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا گھر دیا ہے، اپنی ہر چیز یہ ہے جس کو میں اپنے حساب سے اپنے طریقے سے رکھ کر سیٹ کر سکتی ہوں، نہ کہ بیچ میں کوئی بولنے والا ہے کہ اس کو ایسے رکھ لو، اس کو ویسے رکھ لو، اس کو اس طرح نہیں رکھنا، اس کو اس طرح نہیں رکھنا ہے، یا واٹ ایور اپنی فری ایڈوائزز دینے والا یہاں پہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا گھر ہے اور اس کو میں اپنے حساب سے سیٹ کرتی ہوں۔ تو اس بات کا میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتی کہ بیچ میں کوئی چھک چھک پک پک کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ خیر میں اپنے کام سے لگی رہی اور میرے پاس صرف ٹارگٹ تھا 2 آورس کا۔ 2 آورس میں مجھے اپنا فریج بھی صاف کرنا تھا اور اپنے کچنس کے ڈراز بھی صاف کرنے تھے، لیکن میں نے صبح اٹھتے ساتھ ہی اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیا تھا کہ آج میں نے یہ سارے کام سمیٹنے ہیں، اور ساتھ جو ہو سکے گا وہ بھی میں نے کیپچر کرنا ہے اپنی فیملی کے لیے، اپنے سوشل میڈیا کی فیملی کے لیے، تاکہ میں ان کو دکھا سکوں کہ میں صرف گھومتی پھرتی کھاتی پیتی نہیں دنیا کے سارے کام کر لیتے ہوئے کہ رمضان آنے والا ہے۔ تو رمضان سے پہلے میری کوشش ہے کہ ہر چیز کلین ہونی چاہیے، تاکہ رمضان میں کوکنگ کرنے میں اور چیزیں رکھنے کرنے میں کوئی مجھے پریشانی نہیں ہو، اور اس کے علاوہ میرے ٹائم کی بھی سیونگ ہو، کیونکہ رمضان میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور انسان میں اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی روزے کے ٹائم کے۔ لیکن میں آج اپنے آپ کو سپر وومن فیل کر رہی تھی، کیونکہ میں نے اتنے سارے کام کر لیے، اور میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جو اپنے ماں باپ کے گھر میں ایک چیز ادھر سے ادھر اٹھانے کے لیے بھی اس کو موت آتی تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی پرابلمس فیس کرنے کے بعد مجھے اپنا گھر اور انڈیپینڈنٹ لائف دی کہ مجھے کوئی بولنے والا نہیں ہے، میرا گھر ہے، اس کو میں کس حساب سے سیٹ کروں، کیسا کلین کروں کیا نہیں کروں۔ جب انسان کو بہت سارے پرابلم فیس کرنے کے بعد یہ سب چیزیں اللہ عطا کرتا ہے، تو پھر اسے بہت زیادہ احساس بھی ہوتا ہے کہ نہیں یہ میری چیز ہے، میرا گھر ہے، مجھے ہی سیٹ کرنا ہے اس کو، اور پھر وہ خوشی سے دل لگا کے اپنی ہر قسم کے ایفرٹ کر کے بیسٹ سے بیسٹ دینے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جب چیزیں آسانیوں سے مل جاتی ہے تو اس کو قدر نہیں ہوتی ہے، اور جب چیزیں مشکلات فیس کرنے کے بعد ملتی ہے تو اسے اتنی قدر ہوتی ہے کہ وہ خوشی سے ہر کام کرنے کو ریڈی ہوتا ہے انسان۔ تو اس وجہ سے میں بھی اپنا ہر گھر کا ایک ایک کونا صاف کرتی ہوں بہت خوشی کے ساتھ، کیونکہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں فیس کرنے کے بعد یہ دن دکھایا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ کیمرے کے آگے بہت سی اچھی چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہے اور ہر چیز ہیپی لگ رہی ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کیمرے کے پیچھے بہت سی باتیں ہوتی ہیں جن باتوں کو ہم سوشلائز نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی کچھ بہتر نہیں ہوتا ہے، یہ ہر بات ہم سوشلائز کر کے اور اس کے علاوہ اپنی پرسنل لائف میں پرابلمس کریٹ کریں۔ لیکن انسان جب پرابلمس فیس کر کے آتا ہے تو یہ بالکل نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ بھول جاتا ہے، کوئی باتیں وقت کے ساتھ نہیں بھولی جاتی، جس نے فیس کی ہوتی اسی کو ہی پتہ ہوتا ہے، اور ہر بات ہر گزرتے دن کے ساتھ میں جس طرح کی ہوں مجھے تو ہمیشہ یاد رہتی ہے اور ہمیشہ یاد رہیں گی بھی۔ لیکن میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مشکل کے بعد بے شک آسانی لکھی ہے اور اللہ نے آسانی دی بھی ہے۔ اس کے بعد میں اپنے گھر کا کام کرنے کے بعد میں آ گئی چھت پہ اپنی بیٹی کو تھوڑا سا راؤنڈ لگوانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد پنیوں کو دودھ ڈالا
پھر اس کے بعد میں نے کبوں کو کھانا ڈالا. پھر میں نے مرحا کو یہاں پہ چھت پہ لا کے بہت زیادہ فن کروایا. اور آج کے دن یہ صرف ہاف ڈے کی میں نے روٹین شو کی ہے. ہاف ڈے کی روٹین میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں دکھاؤں گی کہ میں نے اور کیا کیا کیا. یہ میری رمضان سیریز سٹارٹ ہو چکی ہے. میری رمضان سیریز کو پلیز اور پلیز فالو کریں. اچھا جی، ایک اور بات آپ لوگ سے شیئر کروں گی. میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنانے کا صرف اور صرف یہی ایک واحد مقصد تھا کہ یہاں کی پبلک، ٹک ٹاک کی پبلک میرے یوٹیوب چینل پہ سوئچ ہو. بیکاز میرا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ یو کے بیس نہیں ہے تو اس وجہ سے کوئی انکم کی اس کے اندر چانسز پیدا نہیں ہوتے. ان کیس اگر فالوورز بڑھتے ہیں تو ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو انکم کے چانسز بن سکتے ہیں. ادروائز یہ یو کے بیس اکاؤنٹ نہیں ہے. صرف مجھے پبلک چاہیے اپنے یوٹیوب کے لیے، کیونکہ بیسیکلی میں نے اپنا یوٹیوب چینل کو پھر سے ایک کہتے ہیں نا کہ ڈیڈ چینل کو اپنا زندہ کرنا ہے، وہ حساب میں نے کرنا ہے. کیونکہ میرا یوٹیوب کا بہت پرانا اکاؤنٹ 2-3 سال کے بعد میرا اکاؤنٹ مونیٹائز ہوا تھا. اس ٹائم میری نئی شادی ہوئی تھی اور میں اس وجہ سے اپنے چینل کو کنٹینیو نہیں کر پائی تھی، کیونکہ کوئی بھی اپنے گھر کا کنٹرول ایک نئی آنے والی لڑکی کے ہاتھ میں نہیں دیتا ہے. تو اس وجہ سے میں ریسیپیز بنا کر نہیں اپلوڈ کر سکتی تھی. تو اب میرا نیو سیٹ اپ ہونے کی وجہ سے، ہر سیٹ اپ اپنا ہونے کی وجہ سے میں نے اپنا یوٹیوب پھر سے کنٹینیو کیا ہے. لیکن میں اپنی اتنے سالوں کی محنت پانی میں نہیں جانے دے سکتی تھی، اس وجہ سے میں نے کنٹینیو کیا ہے. اور یوٹیوب پہ مجھے اتنے ٹائم بعد کم بیک کرنے کی وجہ سے بہت نہ ہونے کے برابر ویوز آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے ٹک ٹاک کا سہارا لیا ہے. سو پلیز مجھے سپورٹ کریں، میری محنت کو پانی میں نہیں ڈالنے دیں. یوٹیوب پہ جائیں، ان کو سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ اس کو واچ کریں، لائک کریں، کامنٹس کریں اچھے تاکہ میری محنت سفل ہو جائے. اور آپ لوگ کی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. اوکے جی، اللہ حافظ.